अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। कभी कभी तो दिल चाहता है इंसान ये पढ़ दे, बाज़ीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। आज के तमाशे आपको बताते हैं, बहुत से हुए हैं पाकिस्तान में। एक तो खैर देखिए, मोटी बात तो ये है कि एक तरफ इमरान खान हैं जो मतलब दर्जनों जलसे कर चुके हैं और करते जलसे दुनिया निकलती है। दूसरी तरफ हुकूमत की हत्तल इम्कान कोशिश है कि चीज़ों को संभाले, और कोशिश उसकी बड़ी हद तक आप देखें। इसहाक डार साहब को वापस लाएं, जो मर्जी आप कहें इसहाक डार साहब के बारे में, अभी फिल वक्त अब इट्स टू अर्ली टू कम टू कंक्लूजन्स। 5-6 रोज में हमने देखा डॉलर कुछ स्टेबल हुआ, मार्केट ने कोई जान पकड़ी, लेकिन फार फार फ्रॉम थिंग्स कमिंग अंडर कंट्रोल। लेकिन पेट्रोल की कीमत में भी कुछ कमी अनाउंस कर दी, कुछ नहीं काफ़ी कमी अनाउंस की। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो दो धड़े हैं, एक तरफ हुकूमत पीडीएम की वो अपनी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से चीज़ें काबू में आए उनके, और अगले इलेक्शंस जब हों और वो पुश करें, देर से देर इलेक्शंस कर रहे हैं, और जब इलेक्शंस करें तो उनको कुछ वोट मिल जाए। क्योंकि याद रहे कि पीएमएलएन का पंजाब में काफ़ी उसको धचका लगा जब पीटीआई को बाई इलेक्शंस में हमने देखा 20 में से शायद 16 सीटें मिल गई, 17 सीट्स मिल गई। और दूसरी तरफ पीटीआई जो है उसका हमने आपसे बता दिया कि इमरान खान साहब की है एक ऑफेंसिव पे चले हुए। लेकिन इमरान खान साहब उधर नहीं जाते जहां वो कह रहे हैं। वो कहते हैं अभी हम करेंगे लॉन्ग मार्च करेंगे। कल भी हमने बड़े मजे की बात थी कि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि अगले हफ्ते अनाउंस हो जाएगा 7 दिनों में कि होने जा रहा है लॉन्ग मार्च। फिर साथ साथ ये भी खबर चल रही थी कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में बैठेंगे इमरान खान साहब अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ टू डिसाइड कि करना क्या। तो एक तो तरफ ये, दूसरी तरफ एक और जो बात है हुकूमत के हवाले से, वो जो ऑडियो लीक्स हुई हैं नाज़रीन, जो ऑडियो लीक्स है वो भी उसकी दिलचस्प बात है। हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे पूछेंगे उनके क्या कमेंट्स हैं। इतना सा बस आपको ये कहते चलें कि एक तरफ ये था कि जी कोई डार्क वेब है, जी किसी ने कोई बाहर दुनिया के किसी कोने में किसी ने हैकिंग की है, और उसके बाद पीएम ऑफिस से तमाम पता नहीं 100 घंटों की लिए उन्होंने ऑडियोज़, और 100 घंटों की ऑडियोज़ लेके अब वो बेच रहे हैं। तो वो बेचते हुए ये कुछ जो है वो पाकिस्तान में भी अब सुनाई दे रही है और उसको रिलीज़ करेंगे। लेकिन अगर ये कोई बाहर दुनिया के किसी कोने में कोई हैकर था, तो फिर ये भी पूछना पड़ेगा कि हमारे दोस्त, बड़े अजीज़ दोस्त अंसार अब्बासी साहब ने आखिर जुलाई में एक स्टोरी तो दी थी जिसमें उन्होंने कहा था इमरान खान साहब की जो ये है एक आएगी ऑडियो जिसमें ये कहा गया होगा, वो इमरान खान साहब कह रहे हैं लेट्स प्ले दिस, और यही जो आई है जिसमें कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आए ये जो साइफर टेलीग्राम है उसको हम, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं, वो आप इतनी मरतबा सुन चुके हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब कहते हैं जी आप इसको ब्यूरोक्रेटिक उसमें भी ले आए रिकॉर्ड में। अभी तो ये पॉलिटिकल है जो आपने बात बाहर की जलसे में उन्होंने जो अनाउंस किया था। हम शुरू से कहते आए हैं कि यकीनी तौर पे साइफर टेलीग्राम आया था और बिल्कुल पॉलिटिकल नॉर्म्स, डिप्लोमेटिक नॉर्म से हटके था, जिसके नतीजे में ये कहा था एम्बेसडर असद ने, उसमें लिखा था, जो कि इमरान खान साहब भी कहते हैं और मेरा ख्याल है ये असद उमर साहब को कहते हैं कि वो एम्बेसडर कह रहे हैं उसी टेलीग्राम में कि आप डिमाश करें, यानी कि प्रोटेस्ट करें। लेकिन इमरान खान साहब ने, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इमरान खान साहब ने उसको इस्तेमाल किया एक पॉलिटिकल अपने हरबे के हवाले से। जब उनको निकाला जाता तो उन्होंने ये पूरी बात सबको कही कि जी अमेरिका ने मुझे निकाला, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। एनीवे, तो ये सब चीज़ें आज हमने देखा कि एक बड़ी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 4 मिनिस्टर थे, तकरीबन वो खामोश थे। मरीम नवाज साहिबा ने लीड की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने उसमें बात की। ये तो बात है कि एक टेलीग्राम आई, उसके साथ क्या हुआ, फिर उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया। उन्होंने कहा ये एक्शन लेना चाहिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, ये गलत किया जो इमरान खान साहब ने किया। और ये भी आखिरी बात, फिर मैं पैनलिस्ट के पास जाऊँगी, आखिरी बात ये है कि हम 2 दिन से सुन रहे हैं कि जी वो कॉपी जो थी साइफर टेलीग्राम की वो रिकॉर्ड से गायब है। 2 बातें याद रहे, एक कि इस हुकूमत का ये 7वां महीना है, नंबर 1।
تو 7वें مہینے ان کو پتہ چلا کہ وہ سائفر جو ٹیلی گرام کی کاپی کو گم گئی. دوسرا یہ کہ اس سائفر ٹیلی گرام پہ 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. 2 میٹنگز ہو چکی ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے ٹو ڈسکس دا سائفر ٹیلی گرام, جس میں ایک میں امبیسڈر اسد صاحب بھی تھے جنہوں نے سائفر ٹیلی گرام لکھی تھی. تو ابھی یاد آیا کہ سائفر ٹیلی گرام گمی ہے. اینی وے ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہم سے بہتر جانتے ہیں, بہتر آپ کو سمجھیں گے یہ چیزیں. ہمارے ساتھ ناظرین عامر متین صاحب ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت زبردست اینالسٹ ہیں. 25-30 سال سے تو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ادھر. تو مد مقابل پروگرام کرتے تھے اس پہ جی ٹی وی پہ, اب 92 میں موو کر رہے ہیں. بہت شکریہ عامر فار جوائننگ اس, بہت بہت شکریہ. اور حبیب اکرم صاحب ناظرین, another گڈ فرینڈ, زبردست اینالسٹ. حبیب اکرم صاحب اختلافی نوٹ کرتے تھے اس میں دنیا میں, اور اب یہ بڑی جلدی آپ کو سنو ٹی وی پر انشاءاللہ نظر آئیں گے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ عالیہ حمزہ صاحبہ پی ٹی آئی کی ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی, ابھی تک تو ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں آنے کا. تو ناظرین ایز وی اسپیک عمران خان صاحب کے گھر کے باہر بنی گلا ایک پولیس اسکواڈ گیا ہوا ہے ٹو اریسٹ ہم. وہ انہوں نے جو یہاں تھریٹن کیا تھا آفیشلز کو, پولیس آفیشلز کو, پبلک آفیشلز کو, اس پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹا تھا. تو آج جو ان کی ضمانت تھی, عبوری ضمانت کورٹس نے دی ہوئی تھی اور کیسز میں, اس کو کینسل کر کے تو ان کو اریسٹ کرنے گئے ہیں. اور وہاں پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں. راستے جو ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں پولیس نے, اس نے ٹورڈز جو بھی جا رہے ہیں ٹورڈز بنی گلا. تو عالیہ ذرا اپڈیٹ ہمیں دے دیجیے گا. جی عالیہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا جی. حبیب اکرم صاحب یور ٹیک آن دا ایشو. دیکھیے نسیم زہرا صاحبہ, پاکستان میں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان جس انداز سے سیاست کرتے ہیں, دنیا میں بھی کرتے ہیں لیکن پاکستان میں ذرا زیادہ سنگین ہو جاتا ہے یہ معاملہ, کہ یہ حالات کے اندر سے وہ پیغام پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو دراصل ان کی مرضی کے ساتھ منطبق ہوتا ہے. اور یہ جو معاملہ ہے سائفر والا, یہ بھی دراصل اسی طرح کا ہے. سائفر کے معاملے پر پاکستان کا ریاستی موقف یہ ہے کہ ہماری ریاست نے قومی سلامتی کمیٹی کی 1 نہیں 2 میٹنگز کے اندر یہ طے کیا کہ یہ دراصل مداخلت کے قریب ہے یہ معاملہ, اور اس کے اوپر ہم شدید احتجاج کرتے ہیں. یہ ڈپلومیٹک رویہ نہیں ہے بلکہ ڈیمارچ اس کے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک ایسا پیغام جس کے ذریعے اگلی حکومت کو یہ باور کروایا جا رہا ہو کہ اگر آپ کا وزیر اعظم بدل جاتا ہے تو معاملات درست ہو سکتے ہیں, بصورت دیگر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اب یہ ایسا معاملہ ہے, اس کے 2 راستے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا خیال یہ ہے کہ اس کو پی جانا چاہیے تھا, اور پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ اس کو نہیں پینا چاہیے تھا اور اس کو سامنے لانا چاہیے تھا. اور آگے مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ یہ سازش نہیں تھی, یہ تو روٹین کا معاملہ تھا, اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ نہیں جناب یہ خالصتاً سازش تھی کیونکہ بعد کے ہونے والے واقعات جو ہیں انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. اب اگر واقعاتی اعتبار سے دیکھا جائے اور واقعات کی ترتیب دیکھی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو آنے والی تبدیلی ہے, جو سیاسی تبدیلی ہے, اس میں اگر اس سائفر نے کوئی رول پلے نہیں بھی کیا تو کم از کم یہ کوئنسائیڈ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوسچن مارک لگتا ہے کہ کیا واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ساری تبدیلیاں نے اس کو فالو کیا ہے. ذرا نسیم زہرا صاحبہ آپ 1 منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیجئے, بلکہ بھلا دیجئے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے. فرض کیجئے عمران خان بالکل خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, آج یہاں پہ آپ بھی موجود ہیں, عامر صاحب بھی موجود ہیں, اور میں بھی, آپ صحافت کے جن درجات پہ فائز ہیں میں ان سے نچلے لیول کا آدمی ہوں, لیکن ہم تینوں صحافیوں کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں یہ خبر آتی, ہمیں یہ سائفر آج پتہ چلتا, اور یہ سائفر پڑھ کے آج ہمارا کیا احساس ہوتا؟ کیا ہم یہ نہ کہتے کہ اس تبدیلی کے اندر اس سائفر کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ کیا منطق, عقل سلیم کیا اس بات کو, اس امکان کو رد کر سکتی تھی؟
دوسری بات یہ ہے کہ میں پاکستان کی تاریخ میں 3 ایسے خطوط سے آگاہ ہوں اور آپ بھی آگاہ ہیں۔ پہلا خط تھا کہ جو ہالینڈ سے قدرت اللہ شہاب جب وہاں پر سفیر تھے تو انہوں نے اپنے ایک سورس کی بنیاد کے اوپر یہ خط ایوب خان کو لکھا کہ آپ کے خلاف آئندہ کچھ عرصے میں یہ ہوگا، سارا ایک اتحاد بنے گا اور آپ کی حکومت نہیں رہے گی۔ ایوب خان نے کہا کہ نہیں، قدرت اللہ شہاب کو کہا کہ تم بالکل اس کو نظر انداز کر دیا، اور بعد میں وہی خط پکڑ کے قدرت اللہ شہاب کو کہا کہ مجھے اب اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے ٹھیک کہا تھا۔ دوسرا خط جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ طور پر لہرا کے دکھایا تھا راجہ بازار میں، اور پھر ان کی کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اگر مجھے قتل کیا گیا، جس کو اردو ترجمہ عام اویلیبل ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں بھٹو صاحب نے اپنے زوال کے اسباب کیا تحریر کیے۔ کیا پاکستان کی تاریخ کے اندر، پاکستان کی قومی اسمبلی کے ریکارڈ کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا گیا ایک غیر ملکی کرنسی کا نام لیا اور کہا کہ یہ ملک کے اندر سستی ہو گئی ہے؟ اور تیسرا خط عمران خان صاحب نے لہرا کے دکھایا ایک جلسے کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ اس خط کے نتیجے میں حکومتیں تبدیل ہوئی۔ اگر اس کے علاوہ کچھ مزید خطوط، یہ خط نہیں تھا ویسے حبیب جی، سائفر، معاف کیجیے گا، سائفر تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے توہین آمیز سائفر پاکستان کو روٹین میں ملتے رہتے ہیں تو پھر تو ہمیں پاکستان کی سابقہ حکومتوں پہ انا للہ پڑھ لینی چاہیے کہ جو اس طرح کے توہین آمیز سائفر برداشت کرتی ہیں اور ان کے اوپر احتجاج نہیں کرتی اور لوگوں کو بتاتی نہیں ہے۔ اور اس سے جڑا ہوا معاملہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی حکومت جو عوام کے ووٹوں سے بنتی ہے، عوام کی مرضی کے تابع ہوتی ہے، اس حکومت کی تبدیلی کی کوئی بھی بات بیرون ملک بیٹھ کے کوئی بھی شخص، کوئی بیرونی ملک کا آدمی وہ کیوں کرے؟ اب یہاں پہ یہ ایک اصولی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا عمران خان غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ پھر ووٹر کو کرنے دیا جائے۔ جی، ووٹر کو کرنے دیا جائے۔ بتائیے عامر، آج کی ڈیولپمنٹس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں پہلے تو نسیم یہ لائٹر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ مجھے ہمیشہ اس وقت رابطہ کرتی ہیں جب میں سفر میں ہوتا ہوں، تو اگر لائن کٹ جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو ابھی میں ویسے تو زندگی ایک سفر ہے، آپ تو ہمیشہ ہی سفر میں رہنے، چلیں بولیے۔ تو حبیب کا میں ابھی بڑے ہی اچھا سنجیدہ تحقیق سے بھرپور تجزیہ سن رہا تھا، بڑی اچھی باتیں کی۔ تو میرے ذہن میں ویسے ایک اور خط تو نہیں، ایک اور کاغذ جو کہ پولش ریزولوشن کہلاتا ہے، بھٹو صاحب نے وہ پھاڑنے کی بہت بڑی کنٹروورسی رہی، اور وہ بعد میں خالد حسن صاحب مرحوم جو ہے بہت ہمارے نامور صحافی تھے، تو وہ کہتے وہ ان کے نوٹس تھے، وہ ریزولوشن نہیں تھا۔ مگر میں یہ اس کی نیٹی گریٹی میں جائے بغیر کہ یہ جو مراسلہ تھا نہیں تھا، غائب ہے، وہ ہے، پرسیپشنز میٹر کرتی ہیں کہ ان کو اس کی وجہ سے کیا کسی پارٹی کو کوئی لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، یا کل کو کسی الیکشن میں ان کو ووٹ بینک ملتا ہے، یا لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ عام آدمی، عام ووٹر، آپ کے میرے اور اتنی پڑھی لکھی بحث کا کئی دفعہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اتنا اثر نہیں ہوتا، اور عمران صاحب کا یہ جو بھی انہوں نے یہ سیاسی پینترا کہہ لیں یا جو بھی سیاسی چال کہہ لیں یا سیاسی ٹیکٹک کہہ لیں، اس کا ان کے ووٹ بینک کے اوپر بڑا اثر پڑا ہے، اور لوگ ماننے کے لیے بے شک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان کی طرف مائل ہے، وہ مان رہا ہے کہ واقعی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں یہ آپ کو پتا یہود و حنود کے ویسے ہی ایک سازشی جو تھیریز ہوتی ہیں اسے ماننے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، اور ایک ہمیشہ سے ہماری سیاست کے اندر ایک اینٹی لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس رہی ہے، ایک اینٹی امریکن بھی رہی، اور وہ ہماری عادت ہے کہ ہم کافی ساری چیزوں میں امریکہ کو بلیم کرتے ہیں، کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہیں کچھ غلط بھی ہیں۔ پوائنٹ از کہ وہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس طرح مائل ہے، تو اس سے کاؤنٹر ان سے نہیں ہو رہا۔ میں سمجھتا ہوں نون لیگ جو ہے اس کو جس طریقے سے پی ڈی ایم کہہ لیں، یہ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، یہ بڑی مذہقہ خیز ہوگی۔ پہلی بڑی ڈرٹی پالیٹکس چل رہی ہے، تھوڑی سی مذہقہ خیز ہو گئی ہے، اور مذہقہ خیز کی یہ لیٹر موجود نہیں ہے
پھر اس کے اندر جو یہ اس طرح کے آج میں سن رہا تھا سفر کے دوران ہی کہ جن منرل واٹر کے 2000 بوتلیں غائب ہو گئی ہیں، یہ بالکل ایک بچگانہ سی چیز ہو گئی ہے. مگر یہ ڈرٹی پالیٹکس سے اب جو ہے بہت زیادہ بیوقوفانہ اور مزید فضول یہ ساری سیاسی لڑائی ہوتی جا رہی ہے. ایک تو اس کی یہ والا پہلو ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لڑائی مار کٹائی ہے، کنفرنٹیشنسٹ پالیٹکس ہے، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھنے جا رہی ہے. کیونکہ ایک طرف سے جب آپ مقدمے کرتے ہیں، ایک طرف سے آپ پولیس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت 4 صوبوں میں، 2 صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں عمران خان کی پارٹی کی بھی حکومت ہے. تو وہ بھی بڑے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ پنجاب ان کا جو سب سے بڑی سافٹ گلی ہے پی ڈی ایم کی، وہاں پہ پرویز الہی ذرا نرم ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور انہوں نے جو انٹیریئر کے وہاں پہ ہوم سیکرٹری رکھے ہوئے ہیں اور منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی کمزور ہیں، قاسم ڈوگر صاحب ہیں غالباً، تو وہ وہاں سے کاؤنٹر نہیں آ رہا. مگر یہ بات بڑھے گی تو ان کے خلاف بھی پرچے شروع ہو جائیں گے، یہاں بھی پرچے شروع ہو جائیں گی. اور یہ جو اس طرح کی لڑائی کی ابتدا جو ہے وہ الحمدللہ وہ شریف خاندان سے ہی شروع ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1988 میں جب بی بی آئی تھی تو وہ پرائم منسٹر تھیں، اور پنجاب کے اندر کیونکہ حکومت نواز شریف صاحب کی تھی تو وہ جب ایئرپورٹ پہ جاتی تھی تو ان کو ریسیو نہیں کیا جاتا تھا. اس طرح کی پرائم منسٹر کے آفس کی ایک ترجیح کی جاتی تھی. تو یہ سلسلے میں ان کو بڑی پریکٹس ہے. تو یہ چل رہا ہے. اور فی الحال وہ اسلام آباد کی ایک 27 کلومیٹر کے اندر رہ کے انہوں نے لگ رہا ہے کہ ان کا پلہ بھاری ہے. اور پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، آدھی آبادی وہاں رہتی ہے، تو ان ساروں کے گھر بھی وہاں پہ ہے. تو یہ آگے مزید میں سمجھتا ہوں گندگی کی طرف سیاست جا رہی ہے. کہ اور اس وقت پاکستان میں ڈومیسٹک، انٹرنیشنل، ریجنل، آپ تو اس کو بہت زیادہ فالو کرتی ہیں، بڑے گمبھیر مسائل ہیں ہمارے اس وقت ڈومیسٹک اکانومی کے. $4 نیچے چلا گیا پیٹرول کی قیمت وہ ہے، مگر یہ ابھی بھی بہت زیادہ. ہمیں $30 بلین چاہیے اس سال میں، اور وہ ابھی تو یہ انٹرنیشنل پرائس نیچے پیٹرول کی آئی بھی تو نیچے کر لی، مگر ابھی بہت اور امتحان ہیں، ابھی اور بڑے مسائل ہیں کہ جو ہی کوئی وہ سبسڈی اگر کی طرف جائیں گے لوگوں کو دینے کے لیے، وہ ریلیف جو کہ بھی نہیں جا سکتی تو آئی ایم ایف ناراض ہوگا، اور اگر آئی ایم ایف نہیں ہوگا تو سارے اور مسائل بڑھ جائیں گے. مہنگائی کو اتنا آسانی سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. تو وہ چل رہے ہیں. پھر اوپر سے کیونکہ آپ بہت زیادہ مجھے معلوم ہے اس کی تشہیر نہیں کرتی، مرسلات زرگان کی آپ اس میں بڑی انوالور، آپ کو پورا اندازہ ہے کہ عام آدمی سے بھی زیادہ کیا صورتحال ہے. 1/3 آپ کا ملک جو ہے وہ سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور لاکھوں مویشی مر رہے ہیں، 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو وہ ہے. یہ ڈومیسٹک مسائل اس میں چل رہے ہیں. ریجنل، ہمارے ریجن میں آپ دیکھیں ایران کے اندر ایک بہت طوفان آیا ہوا ہے، انٹرنیشنل بڑی لڑائیاں، یوکرین کی لڑائی چل رہی ہے اور اس کے ریپلیکیشن بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی میں وہ لڑائی بڑھتے بڑھتے اس کے اندر اور ملک بھی انوالو ہوتے جا رہے ہیں، مزید ایکسپینڈ. اس پہ بھی ہمارے ہم بجائے ان گمبھیر سنجیدہ مسائل پہ کرنے کے لیے ہماری لڑائی یہ ہو گئی ہے کہ جی یہ 2000 بوتلیں منرل واٹر کی جو ہے نا وہ عمران خان جاتے ہوئے لے گئے. تو کیا یہ بچپنا باتیں ہیں، شرمندگی ہوتی ہے. اور 30-35 سال سے ہم بھی اس کام میں ہیں، مگر اتنی مزہ خیز. یہ دیکھیں آپ دونوں نے، عامر آپ نے اور حبیب اکرم نے بڑے اچھے طریقے سے جو معاملات براڈر ہیں، اور یہ بھی بات درست ہے کہ عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ جو بھی بات آپ کہہ لیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ اگر بیٹھ کے ہم ان سے بات کریں گے، دیکھیں حقیقت دیکھیں، ایسے نہیں ایسے، تو اٹ ڈزنٹ کٹ اینی آئس، یعنی کہ جو جس کو سپورٹ کر رہا ہے اسی کو کر رہا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے خاص طور پہ سپورٹرز. لیکن جیسے آپ دونوں نے کہا چیلنجز بہت گھمگیر ہیں، اور حکومت ایک طریقے سے اسٹیبلٹی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف سے ایک سیاسی جنگ و جدل جاری ہے. اور ناظرین جیسے بھی آپ نے سنا، دونوں ہمارے جو ایکسپرٹ اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ول گیٹ ورس. بریک کے بعد انہی کے پاس واپس آئیں گے، اور ہم نے کل جو پریزیڈنٹ صاحب کا انٹرویو کیا تھا
उसमें प्रेसिडेंट साहब बड़े होपफुल थे, वो कह रहे थे जी हमने तो शुरू कर दिया और बैक चैनल है और बातचीत हो रही है स्टेक होल्डर्स की, और जी सर क्या वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की अपनी एक पर्सनैलिटी है जिसकी बिना पर वो इतने हो रहे थे ऑप्टिमिस्टिक? क्योंकि हालात आज के तो देखें तो आज तो जंग और जंग ही जंग नजर आती है, पॉलिटिक्स में कहीं नजर नहीं आ रहा कि कोई स्टेक होल्डर्स मिलके सब बैठेंगे बात करेंगे। ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू इन्हीं के साथ जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं जो और प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हमने जिक्र किया कि जिसमें कहा गया और मरीम नवाज साहबा ने कहा कि अब कि मैं बहुत नाराज़ हूँ हुकूमत से कि समबडी हु इज़ वायलेटिंग लॉ उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। और फिर ये भी बात हुई, इंटीरियर मिनिस्टर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा जी आप ठीक कह रही हैं, हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट है तो और लोग जब सबको साथ लेके चलना होता है। तो बहरहाल ये डेवलपमेंट्स हैं। आलिया हमजा साहबा ने हमें ज्वाइन किए, पीटीआई की लीडर हैं, पार्लियामेंटेरियन है एज वी स्पीक, अभी तक तो हैं। हमें मुसद्दिक मलिक साहब भी ज्वाइन करेंगे, हबीब अकरम साहब भी हमारे साथ हैं और हमें ज्वाइन किया हुआ है आमिर मतीन साहब ने भी। आलिया हमजा साहबा, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है बनी गला में? थैंक यू नसीम मैम। मैं थोड़ा सा ये जो बातें दो चार हुई हैं उन पर बात कर लेती हूँ। सिर्फ इतना कहूंगी, ना इनकी रस्म नहीं ना अपनी रीत नहीं, समझ तो ये नहीं आती कि ये जमहूरियत थी या बादशाहत थी। मैं यही कहना चाह रही थी कि ये जो आइन शिकन है ना, ये हमेशा से यही हरकतें करते रहे। आप ये देखिए कि जमहूरियत में इसे कहूँ या इसे बादशाहत कहूँ, कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मरियम बीबी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब की गिरफ्तारी की ख्वाहिश जाहिर करते हैं और वजीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले हुक्म बजा लाते हैं और वहां पर पुलिस की नफरी जो है वो खान साहब को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। जरा उस केस की डिटेल्स थोड़ी सी आपने बताई है, मैं भी बता दूं। ये वो केस है जिसमें खान साहब अपना जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा चुके हैं, रिटर्न में भी जमा करा चुके हैं और सो कॉल्ड मतलब जो हमें न्यूज से पता चल रहा है चीफ जस्टिस साहब इस पर अपने इत्मीनान का भी इजहार कर चुके हैं। इसी केस में खान साहब कल अदालत में पेश हुए और उन्होंने जज साहिबा से माजरत की थी। और इस केस में अब आप ये देखिए कि आज जब सीनियर पुलिस अफसरान बनीगारा रवाना हुए, उन्होंने पूरी सड़कें ब्लॉक की और कहा क्या कि अब हम वापस इसलिए जा रहे हैं कि हमें वारंट गिरफ्तारी नहीं। तो आप मुझे आप ये बता दें कि क्या अवाम के खौफ से ये वापस गए हैं, इन्हें अवाम के रिएक्शन से ये सारा डर लग जाए? दूसरी बात जो मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ, यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात हुई, खान साहब को उन्होंने दुनिया जहान का करप्ट इंसान साबित करने के लिए इल्जाम पता क्या लगाया? खान साहब ने पानी की बोतलें चोरी करनी है, तो साइफर चोरी से ये पानी की बोतलें चोरी करने पर आ गए। तो थोड़ी सी मैं भी हिस्ट्री की स्टूडेंट होते हुए याद करा दूं कि इन्हीं लोगों के अबाव अजदाद ने फातिमा जिन्ना पर पानी चोरी की FIR जमा कराई थी। अब आज हम बात कर लेते हैं डार्नोमिक्स के ऊपर। आपने कहा जी मुल्क की हालात बेहतर हो रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। अच्छा जी, हाँ ये मैंने एक सेकंड आलिया, मैंने एक इजाजत दे मुझे आलिया, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी थी। उन्होंने मेरा ख्याल है लफ्ज चोरी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो लेके गए 2000 पानी की बोतलें। ये ठीक आप कह रही हैं, आगे चलिए जी। अब हम बात करते हैं, आपने कहा जी थोड़ा सा पेट्रोल उन्होंने सस्ता कर दिया, बाकी चीजें सस्ती कर दी। अभी आमिर मतीन साहब बात कर रहे थे 3 करोड़ लोग सैलाब के अंडर है, और मैं बता दूं 19 करोड़ लोग ऐसे हैं कि आधे लोग बिजली के बिलों के लिए बाहर निकले हुए, कुछ लोग किसान जो है वो खाद की कीमतें और ट्यूबवेल के बिलों के लिए बाहर निकले हुए, ताजिर अपनी जो है जो उनके हालत जार पे बाहर निकले हुए। हुआ क्या है डार साहब के आने से? जिस दिन डार साहब आए ना, पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड क्रैश कर गए। 2022 का जो पाकिस्तान का बॉन्ड था 113% के ऊपर चला गया, अगर मैं ये बताऊं, और 2024 का जो बॉन्ड था 63% पर चला गया था। अफसोस से कहना पड़ता है श्रीलंका के डिफॉल्ट से पहले ये जो 2024 वाला श्रीलंका का बॉन्ड था ना 60% के ऊपर पहुंचा था। फिर आपने बात की, इन्होंने ये जो अवाम को ऊंट के मुंह में जीरा देने की कोशिश की है। 8 मार्च को पेट्रोल की प्राइस थी $123 पर बैरल और हम पेट्रोल दे रहे थे 149 रुपए का। आज पीडीएम की हुकूमत जब 30 सितंबर को हम देखते हैं तो
इस वक्त पहुंच चुका है इंटरनेशनली $86 पर बैरल के ऊपर, और ये जो दे रहे हैं 225 के ऊपर दे रहे हैं। अब आप मुझे ये बता दें कि अगर आज किसान जो है वो सड़कों पर है, लेकिन ये डीजल की लेवी में ₹5 का इजाफा करें, कि वो ₹5 कम कर सकते थे, और अगर मैं पैरिटी पर जाऊं और जानना चाहिए मुझे उस डॉलर रेट के लिहाज से, क्योंकि अवाम को रिलीफ तो उतना ही देना चाहिए जितना इमरान खान साहब दे रहे थे, तो कम से कम ये पेट्रोल की कीमत ₹100 कम होनी चाहिए थी। अब आप आ जाए साइफर के ऊपर, देखिए साइफर हम तो एक लाइन के अंदर आलिया साहबा एक सेकेंड, आलिया साहबा इमरान खान साहब सब्सिडाइज कर रहे थे ना, वो सब्सिडी तो आपको मालूम है IMF ने, जो कि एक्चुअली अगर आप मुझे इजाजत दें आलिया साहबा, तो मैं एक्चुअली ये प्रोग्राम मैं चाह रही थी कि मैंने तो जस्ट इन पासिंग 2-3 चीजें का जिक्र किया था कि इट्स फार फ्रॉम ओवर द प्रॉब्लम, लेकिन ये 2-3 चीजें मैं तो ये पता करना चाह रही हूँ कि पार्टी की हिकमत अमली क्या है ये लॉन्ग मार्च की, क्योंकि देखिए ना हुकूमत ने जो आज किए उन्होंने अपने सियासी मूव्स थे कुछ जो आज किए, PTI की क्या है हिकमत अमली, क्योंकि कल हमें 2 खबरें मिली, एक ये थी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर डेट आ रही है, फिर ये खबर थी कि जी 3रे हफ्ते में अक्टूबर में पार्टी लीडरशिप के साथ बैठेंगे PTI के चेयरपर्सन इमरान खान साहब और बताएंगे, फिर डिस्कस होगा। तो व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन कि कब कुछ डिसाइड होगा लॉन्ग मार्च के हवाले से? अच्छा, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, जो आपने बात की है कि इनकी स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, तो पहली पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो उनकी फेल हो गई, और ये जाहिर हो गया कि इस वक्त ये खौफ की मारी हुई इम्पोर्टेड हुकूमत है, और ये खान साहब से इनकी कांपे टांग रही है। अब आ जाए खान साहब के ऊपर, खान साहब कमिटेड है इस लॉन्ग मार्च के लिए, लेकिन हम जो लॉन्ग मार्च देंगे एक तो वो पहले से डिफरेंट होगा, दूसरी ये है कि सोच समझ के सारे फैसले करके, क्योंकि मैम हम इस मुल्क में अनारकी नहीं चाहते। पहले भी आपने देखा है जिस 25 मई को ये लोग कहते हैं कि खान साहब एक कदम पीछे हटे थे, उस 25 मई को मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हाँ, खान साहब ने इस मसलहत का सामना जरूर किया था कि आर्मी और अवाम जो 1 इंच से खून की नदियां बहनी थी वो ना बहे। हम अभी भी ये चाहते हैं और हम पुरअमन लोग हैं, हमारा मुतालबा सिर्फ वही है, लेकिन हमारी पुरअमन होने को कि जिस तरह से आज इन्होंने किया है बनी गाला की तरफ किया है, तो अगर अवाम का रुख जाती उमरा या बिलावल हाउस की तरफ हो जाता तो ये क्या कर लेते, क्योंकि फिर अवाम को आप नहीं रोक सकते। यही हालात होंगे कि 24 किलोमीटर की हुकूमत चारों तरफ से तो घिरी होगी, फिर ये कितने दिन सरवाइव करेगी। तो हम उससे पहले जाते हैं अवाम में जाएं, फैसला अवाम से करवाएं, क्योंकि अवाम ताकत का सरचश्मा है। आइन भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है। और मुझे ये बता दें कितना भागेंगे ये और किस हद तक अवाम से ये भाग सकते हैं। अवाम में आप जा नहीं सकते, जलसे आप कर नहीं सकते। NRO आपने पूरा का पूरा ले लिया है, जिस इमरान खान पर आप पानी की बोतलें चोरी करने का इल्जाम लगा रहे हैं। 2400 अरब की केसेस आप लोगों ने अपने माफ कराए हैं अवाम के पैसे के। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अवाम की आवाज को सुने, क्योंकि अवाम की आवाज इस वक्त यही कह रही है मकबूल लीडर एक ही है, मकबूल पार्टी एक ही है। जो आज ये करने लगे थे ये अनारकी को दावत दे रहे थे, जो आज ये करने लगे थे मुल्क में केओस हो जाता। मान ले कि खान साहब हमारी रेड लाइन है, हमारी छोड़ दे के PTI वालों की अवाम की रेड लाइन है। ये मत करे, बैठ के मसले सॉर्ट आउट करे, इलेक्शन की तारीख अनाउंस करे अवाम को। तो चले, आपने जैसे खबर दी कि अभी फिल वक्त तो ये रिट्रीट पे चले गए, वापस भेज देना। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जाएंगे। और जो सवाल हमने उठाया था पहले ब्रेक से, पिछली ब्रेक से, कि ये जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि क्या हम जी बातचीत करें स्टेक होल्डर्स के साथ, ये बातचीत तो कम दिखाई दे रही थी। आज हम हबीब अकरम साहब भी हमारे साथ हैं, आमिर मतीन साहब भी, हम इनसे भी बात करेंगे। स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया, मिनिस्टर हैं
فار انرجی. بہت شکریہ مصدق ملک صاحب. ناظرین حبیب اکرم صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ بھی ہیں. مصدق صاحب یہ ذرا فرما دیجئے گا, یہ کوئی بڑی عجب بات تھی, اناؤنس ہوا کہ جی عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں, پھر ان کا اریسٹ وارنٹ کا بھی جاری ہو گیا, پھر چلی بھی گئی پولیس, پھر راستے بھی بند کر دیے, یہ بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی کوئی نہ آئے گا نہ جائے گا. اس کے بعد ہم نہیں کہہ رہے کہ اریسٹ کریں, لیکن یہ کس طرح کی ڈیسیجن میکنگ ہے, اس کے بعد وہ واپس آ گئے, یہ واٹ واز دس؟ جی مجھے اس کی تفصیلات تو معلوم نہیں ہے, لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ملک میں کوئی بھی شخص قانون سے آئین سے مابرا نہیں ہے. اگر نواز شریف صاحب کو پکڑا جا سکتا ہے, اگر مریم کو پکڑا جا سکتا ہے, اگر رانا ثناء اللہ کے اوپر 25 کلو ہیروئن ڈال کے ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے, موت کی کال کوٹری میں رکھا جا سکتا ہے, اگر خواجہ اسعد رفیق کو پکڑا جا سکتا ہے, خواجہ آصف کو پکڑا جا سکتا ہے, شاہد خاقان عباسی کو پکڑا جا سکتا ہے, تو قانون کے مطابق اگر کوئی وائلیشن کریں گے تو عمران خان صاحب تو گرچہ کہتے ہیں کہ جو میرے خلاف ہے وہ شرک کرتا ہے, لیکن ایسا ہے تو نہیں نا جی. ہے تو وہ اس ملک کے سٹیزن, اگر وہ کسی چیز میں کسی قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. کوئی قانونی تقاضا ہوگا جو بھی رہتا ہوگا پورا جی, اس کی تو ویسے ہم بات نہیں کر رہے تھے مصدق ملک صاحب, ہم تو ڈیسیجن میکنگ کا کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو تفصیلات نہیں معلوم, لیکن یہ بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ عارف الوی کہہ رہے تھے کل کہ جی سٹیک ہولڈرز کو میں قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور میں پر امید ہوں یہ سکسیڈ کرے گا اور بات چیت ہوگی. الیکشنز کو تو سال رہتا ہے, بس 2 مہینے ادھر 2 مہینے ادھر. تو یہ آج جو سب ہم نے دیکھا ہے وہ تو سٹیک ہولڈرز قریب آنے کا تو کوئی نہیں سوال نظر آ رہا ہے. یہاں تو لگ رہا ہے کہ یہ بس دنگل ہی چلے گا. نہیں, اس میں دنگل والی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ قریب آنا چاہیے, تو کوئی بھی قانون کی وائلیشن کرے تو اسے کر لینے دیں اور اس کو نہیں اریسٹ کریں تو ٹھیک ہے. یہ ایک نقطہ نظر سیاسی طور پر نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, یہ آپ خود ہی انٹرپریٹیشن کریں بھائی, میں نے یہ ہرگز نہیں کہا. میں ذمہ داری لیتا ہوں اپنی انٹرپریٹیشن کی. میرا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں, میں انالیسس کے طور پہ اس کو استعمال کرتا ہوں. مجھے تو آپ کا نقطہ نظر ہمیشہ معلوم ہوتا ہے, آپ کا بڑا ایک فیئر نقطہ نظر ہوتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ ہمیں آپس میں بات کرنی ہے, مگر اگر قانون شکنی ہے, کوئی بھی شخص قانون کو توڑتا ہے, اس کے اوپر مقدمہ ہے, اس کی بیل خارج اگر ہو گئی ہے, تو اسے بھی خاص آپ تو خود کہتے ہیں کہ جو قانون طاقتور کے لیے وہی قانون کمزور کے لیے, وہی طاقتور کے لیے ہونا چاہیے. تو خاص صاحب کیا طاقتور ہیں تو اس وجہ سے ان پہ وہ قانون نہیں لاگو ہونا چاہیے, تو ان کی اپنی باتوں کے خلاف ہے. نہیں, ویسے یہ وہ دہشت گردی کا لگانا ان پہ ذرا کچھ میرا خیال ہے یہ دہشت گردی میں تو نہیں پکڑنے گئے, اوور ڈوئنگ. کون نہیں تانے دیتا اور کہتا غلط بات ہے, لیکن دہشت گردی کا لگانا ذرا آپ کو نہیں لگتا ایکسیسو تھا؟ جی میں تو دہشت گردی کی طرح کے مقدمات کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا, لیکن یہ دہشت گردی میں نہیں پکڑنے گئے. دہشت گردی کی کلوز تو غالباً ختم ہو گئی. باقی جو کیسز ان کے اوپر ہیں ان میں ان کو نہیں اسی میں گئے تھے. چلیے مجھے نہیں معلوم, اگر کوئی کیس. جی حبیب اکرم صاحب ذرا آئیے, یہ ہمارے ساتھ حبیب اکرم صاحب بھی ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں. جی حبیب اکرم صاحب ذرا آپ فرمائیے جو آج سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. دیکھیے آج کی سچویشن کے بعد تو نسیم زہرا صاحبہ ایسا لگتا ہے کہ صدر مملکت کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جس طرح مریم نواز صاحبہ نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر زعماء نے جو پریس کانفرنس میں بالخصوص مریم صاحبہ نے جو زبان استعمال کی ہے, اس زبان کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون نے سوچ لیا ہے کہ انہوں نے کسی بھی صورت آگے نہیں بڑھنا پی ٹی آئی کی طرف. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی دہشت گردی میں نہیں گئے تھے کرنے. دیکھیے ابھی یہ دہشت گردی کی تو دفعات ختم ہو گئی ہیں, جو 504 اور جو دفعہ 504 اور 505 کے تحت جو ہے وہ پکڑنے گئے تھے, چونکہ وہ بھی ایسا جرم ہے کہ جس کے تحت پولیس جو ہے وہ دخل اندازی کر سکتی ہے. اچھا, تو یہ آپ بتائیے حبیب اکرم صاحب, جو ہم 2-3 مرتبہ سوال پہلے بھی کر بیٹھے ہیں کہ یہ جو پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں سٹیک ہولڈرز میں درمیان بات چیت, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بات میں کوئی جان ہے, کوئی اس میں
آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرف کوئی بات بڑھ رہی ہے؟ پریزیڈنٹ صاحب کی محبت اور پریزیڈنٹ صاحب کی خواہش اپنی جگہ، لیکن پاکستان کی پالیٹکس اس وقت جس مقام تک پہنچ چکی ہے، یہاں پر آ کے ریکنسیلیشن کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس نقطے پہ لے کے آنا کہ عمران خان سے ریکنسائل کر لیں، تو دراصل باقی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہنا ہے کہ آپ اس ریکنسیلیشن کے ذریعے خودکشی کے لیے پھندا اپنے گلے میں ڈال لیں۔ تو لہٰذا یہ تو کوئی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو پارلیمنٹ میں موجود ہے وہ نہیں کریں گی۔ اگر آپ دیکھیے کہ عمران خان سے ریکنسائل کرنے کے لیے خود پی ڈی ایم کا جو سرکاری موقف ہے، راسف علی زرداری نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے بات کر سکتے ہیں لیکن عمران خان کے بغیر۔ اب یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ عمران خان کے بغیر اگر پی ٹی آئی سے بات کرنی ہے تو وہ کون سی پی ٹی آئی ہوگی؟ تو وہ تو راجہ ریاض صاحب کی پی ٹی آئی ہے، وہ ان کے ساتھ بات کر لیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ہی قائد حزب اختلاف کے طور پہ۔ دوسری طرف جہاں تک صدر مملکت کی خواہش ہے کہ اسٹیک ہولڈرز یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے اور ان کے درمیان کوئی نرمی پیدا ہو جائے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی مشق ہے جس کا کوئی زیادہ دیر تک فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا چند افراد کو تھوڑی دیر کے لیے تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دیر پا اثرات ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور جہاں تک اس وقت اگر پولیٹیکلی دیکھا بھی جائے تو مجھے اگر میں دیکھوں کہ کوئی بھی ایسا پولیٹیکل فریق جو اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی کا تاثر دے رہا ہو تو اس کو نومبر تک انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ نومبر کے بعد صورتحال کلیئر ہوگی، تو نومبر کے بعد اگر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ریلیشننگ ہوگی تو وہ ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے جہاں تک میری معلومات ہیں اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ ہاں کچھ یہ تھوڑے بہت لفظوں کی نرمی، لفظوں میں نرمی آ سکتی ہے، مزاج کی گرمی کچھ کم ہو سکتی ہے، جو پہلے بات کرتے ہوئے غصے سے چہرے پر تناؤ آ جاتا تھا وہ ذرا کم کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کچھ مخصوص اصلاحات ہیں جو عمران خان نے استعمال کرنا چھوڑ دیے۔ تو لہذا بس اس بات کو یہیں اور اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ہاں بس اب گالم گلوچ نہیں ہوگی، زیادہ سخت بات نہیں کی جائے گی، زیادہ کوئی سختی نہیں کی جائے گی، لیکن اس سے بڑھ کے اگر صدر مملکت سوچتے ہیں کہ کچھ ایسا کام کر لیں گے کہ جس کے نتیجے میں عمران خان اپنی پوزیشن کو جوہری طور پر تبدیل کر لیں گے، یا پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کے اندر بنیادی تبدیلی لے آئیں گے، تو وہ مجھے نہیں لگتا۔ وہ نہیں ہونے جا رہی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا، مصدق ملک صاحب آپ کا بھی، حبیب اکرم صاحب آپ کا بھی، عامر متین صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ۔ ناظرین، یہ بات اب تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بات چیت ان دونوں دھڑوں میں آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایک طرف آپ دیکھیے گا حکومت پی ڈی ایم، اگر عمران خان صاحب تو بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں ہر ایک سے بات کر لوں گا، چوروں سے بات کر لوں گا، اس سے بات کر لوں گا، اس سے بات کر لوں گا، یہ نہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے نام لیے ہیں لیکن میں ان سے بات نہیں کروں گا پی ڈی ایم کے لوگوں سے۔ تو وہ ان کی بات بڑی کلیئر ہے، اور جب وہ حکومت میں تھے اس وقت بھی ان کی یہی اپروچ تھی کہ وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں انہوں نے کٹی کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی، اور اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ ظاہر ہے اس کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ اب بات چیت کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، اور آج جو ہم نے تھوڑی سی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے اس سے لگتا ہے کہ بات، جیسے عامر متین صاحب کہہ رہے تھے کہ بات گڑبڑ ہی کی طرف جائے گی۔ پاکستان کی ناٹ افورڈ دس، لیکن دس از دا ریالٹی آف پاکستان، اور پاکستان جہاں ایک تہائی پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو مسئلے مسائل ہیں، چاہے فوڈ شارٹیجز کی بات ہے، چاہے ری سیٹلمنٹ کی بات ہے، چاہے انفلیشن کی بات ہے، اور تو سب کے سامنے ہے کہ حالات بڑے بگڑے ہوئے ہیں، اور جب تک کہ گورننس اس رخ نہیں جائے گی ناظرین، جو کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ایک کل 2 روز پہلے بڑی زبردست تقریر انہوں نے کی سینٹ میں، یقینی طور پہ سینیٹر صاحب بھی موجود ہوں گے وہاں، مصدق ملک صاحب بھی، بہت زبردست تقریر تھی، بڑی مجھے لگا بائی پارٹیزن تھی، کچھ پرنسپلز کی بات کی انہوں نے گورننس کی کہ کس طریقے سے بہتری کی طرف جاتا ہے۔ جب تک ہم وہ راستہ نہیں اپنائیں گے تو حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے، اسی طرح شور تماشا لگتا رہے گا، لیکن کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس وقت کرائسس سے نکلے، جو اکنامک کرائسس ہے، بڑی سیریس کرائسس ہے،
दूसरी तरफ पॉलिटिकली भी चीज़ों को सुलझाने की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल देखते हैं, हमारी नज़र उस पर रहेगी। आज हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।